السلام علیکم، میرا نام کلیم اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم اللہ آفیشیل۔ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے تقریباً 7 سے 8 دن ہو چکے ہیں اور ایک خبر جو ہے وہ مسلسل مختلف پلیٹ فارم پر سرکولیٹ کر رہی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو ریلیف مل رہا ہے، تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کو ضمانتوں کے ذریعے رہا کیا جا رہا ہے، تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ نرمی والا ہاتھ رکھ رہی ہے۔ لیکن یہ جو ریلیف ہے یہ اچانک کریک ڈاؤن میں تبدیل ہو چکا ہے اور حکومت نے کروٹ بدل لی ہے، اور حکومت جس نے 1 ماہ قبل ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، اس مقصد کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی تھی کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، تحریک لبیک کے سامنے کچھ شرائط رکھی جائیں، کچھ اپنے مطالبات منوائے جائیں، کچھ ان کے مطالبات مانے جائیں، اور تحریک لبیک کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ جو ہے وہ مسائل کو حل کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے مفتی منیب الرحمان کے ساتھ بھی یہ وعدہ وعید کیا گیا کہ ہم آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں مسجد رحمت للعالمین آپ کے سپرد کر دیں گے اور مسجد رحمت للعالمین کو کھول دیا جائے گا، اور آپ جو ہے اس کی سرپرستی کریں گے، اور اس بات کا ہم سے وعدہ کریں، اس رسپانسبلٹی کو اٹھائیں کہ اس مسجد میں کسی قسم کی کوئی تحریک لبیک کے حوالے سے ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، بلکہ صرف جو ہے وہ نماز اور تراویح کے لیے مسجد کو کھولا جائے گا، اور وہاں پر عام روٹین کے مطابق جس طرح مساجد کے اندر ہوتا ہے اسی طرح جو ہے اس مسجد کے اندر بھی نماز اور روزے کا اور جتنا بھی تراویح کا اہتمام ہے وہ کیا جائے گا۔ کسی قسم کی کوئی تحریک لبیک کی سیاسی سرگرمی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ تو مفتی منیب الرحمان نے اس چیز کی رسپانسبلٹی اٹھائی اور یہ وعدہ کیا گیا کہ آئندہ کچھ دنوں میں مسجد کو کھول دیا جائے گا، لیکن اب تقریباً 1 ماہ گزر چکا ہے اور مسجد کو تاحال بند کیا ہوا ہے۔ مسجد رحمت للعالمین کے ارد گرد تاحال جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ سخت پہرا دیتی ہیں اور مسجد کو نہیں کھولا گیا۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے 1 ہفتے سے جن کارکنان کو تحریک لبیک کی جانب سے جو ہے وہ ریلیف دیا جا رہا تھا عدالتوں کی جانب سے اور ان کو رہا کیا جا رہا تھا ضمانتوں پر، ان کو پولیس دوبارہ گرفتار کرنے لگی۔ ابھی حالیہ دنوں میں ایک خبر ہم تک موصول ہوئی ہے کہ پاک پتن ضلع کے ٹکٹ ہولڈر تحریک لبیک کے ان کو رہا کیا گیا تھا اور سینٹرل جیل پاک پتن کے باہر سے پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر ایک خبر موصول ہوتی ہے کہ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 15 روز کا جسمانی ریمانڈ تمام تر کارکنان کا جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیا اور دوبارہ سے جو ہے وہ پولیس کے حوالے کارکنان کو کر دیا گیا۔ تو دوبارہ سے یہ گرفتاریوں کا عمل شروع ہو چکا ہے اور دوبارہ سے یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس سے واضح ہو چکا ہے کہ حکومت جو ہے کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دینا چاہتی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر 1 مہینہ قبل یہ کمیٹی کیوں تشکیل دی گئی؟ کیوں حکومت اس بات پر آمادہ ہوئی کہ مسجد رحمت للعالمین کو کھولا جائے؟ تو اس کے پیچھے میرے خیال سے تحریک لبیک کے اس مذاکراتی کمیٹی بنانے کا مقصد جو تھا حکومت کا وہ صرف ٹائم پاس کرنا تھا، کیونکہ حکومت کے اوپر ایک پریشر بلڈ اپ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تحریک لبیک کے کارکنان 1 مہینہ قبل جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو ہو چکے تھے اور وہاں پر کئی قسم کی مہم کا آغاز ہو چکا تھا اور وہاں پر ٹرینڈ چلایا جا رہا تھا کہ علامہ سعد رضوی کو رہا کرو، جبری گمشدگی کو بند کرو، اور وہ جو ٹویٹر کا ٹرینڈ تھا وہ تقریباً 40 لاکھ لوگوں تک گیا۔ وہ 40 لاکھ افراد نے ٹویٹ کیا، اپنی وابستگی کا اظہار کیا اور سعد رضوی کے گمشدہ ہونے پر یا جبری گمشدگی میں رکھنے پر جو ہے وہ اظہار افسوس کیا۔ تو حکومت پر ایک پریشر بلڈ اپ ہوا کہ اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ اب علامہ سعد رضوی کے حق میں دوبارہ سے آواز بلند کرنا شروع ہوگی، تو کیوں نہ ان لوگوں کو چپ کروایا جائے، ان کو ٹھنڈا کیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے جو ہے وہ کمیٹی تشکیل دی گئی تاکہ ٹائم کو پاس کیا جائے، اور میرے نزدیک حکومت جو ہے مزید ٹائم پاس کرے گی اور کسی قسم کا کوئی ریلیف، بیسیکلی جو ریلیف ہے جس کو حتمی ریلیف کہا جاتا ہے، وہ تحریک لبیک کو نہیں ملنے جا رہا۔ یہ میرا اپنا جو ہے وہ ایک انالیسز ہے۔ دوسری طرف یہ کہ تحریک لبیک پاکستان کے پاس 2 آپشن تھے جب سے ان کے اوپر یہ تمام تر کریک ڈاؤن کیا گیا، سختیاں کی گئی، جماعت کو کلعدم کیا گیا، اس کے بعد ریلیف حاصل کرنے کے لیے، یہ جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے 2 طریقہ کار تھے۔ ایک تو یہ کہ تحریک لبیک پاکستان کمیٹی کے ذریعے جو تشکیل دی گئی ہے اس کمیٹی کے ذریعے جو ہے وہ مذاکرات حل مکمل ہو، مذاکرات طے ہو، مفاہمت کے ساتھ مسائل کو حل کر کے جو ہے وہ ریلیف حکومت کے ذریعے حاصل کیا جائے۔ لیکن اب بظاہر تو وہ ریلیف ہمیں نہیں مل رہا یا ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا، تو ایک آپشن جو تحریک لبیک کا تھا وہ تو ختم ہو چکا، اور دوسرا تحریک لبیک کے پاس بڑا آپشن یہ تھا کہ ہم عدالتوں کا رخ کرتے ہیں اور عدالتوں کے ذریعے ہم جو ہے وہ انصاف حاصل کریں گے۔ اسی وجہ سے جو تحریک لبیک کی لیگل ٹیم تھی وہ ایکٹیو ہوئی اور انہوں نے ہر قسم کی عدالت کا رخ کیا۔ عدالت کے اندر 1 ماہ قبل ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی علامہ سعد رضوی کی بازیابی کے حوالے سے۔ وہ پٹیشن جو ہے پہلے تو 1 ہفتہ تک اس پٹیشن کی کسی قسم کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی، اس کے بعد جو ہے سماعت کے لیے اس کو مقرر کیا گیا، اور جو سماعت مقرر کی گئی اس عدالت
پر جس پر تمام کارکنان اعتماد کر رہے تھے اور تحریک لبیک یہ یقین کر رہی تھی کہ ہمیں ان عدالتوں کے ذریعے انصاف ملے گا، اس کی طرف سے جو جسٹس جواد ظفر ہے انہوں نے پہلی ہی سماعت میں جو ریمارکس دیے وہ نہایت افسوسناک تھے، اور تحریک لبیک کے آدھے کارکنان کا دل ٹوٹ گیا کہ ہمیں عدالتوں کے ذریعے انصاف نہیں ملے گا۔ دوبارہ جو ہے وہ سماعت مقرر کی گئی، ایک ہفتے بعد دوبارہ سماعت ہوئی، اس میں بھی جو ہے ان کے مذائقہ خیز ریمارکس جج کے تھے، انہوں نے مزید کارکنان کا جو ہے وہ جذبہ اور جو ایک امید کی کرن تھی کہ عدالتوں کے ذریعے انصاف ملے گا وہ ختم کر دیا۔ اب عدالتوں کو چاہیے یہ تھا کہ علامہ سعد رضوی کی بازیابی کے حوالے سے پولیس کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کریں، ان سے رپورٹ طلب کریں، اور عدالت نے کیا بھی ایسے، لیکن رپورٹ جمع نہیں ہوئی۔ تو عدالت کو چاہیے تھا کہ بڑے بڑے حکام جو ہیں پولیس کے ان کو ایک نوٹس بھیجا جائے، آئی جی کو طلب کیا جائے، جو ڈی جی آپریشن ہے ان کو طلب کیا جائے، جو بھی اس واقعے میں ملوث تھے ان کو طلب کیا جائے، اور پوچھا جائے کہ علامہ سعد رضوی اس رات کہاں تھے۔ اگر علامہ سعد رضوی آپ کی تحویل میں نہیں ہے تو ان کے اوپر جو 70 مقدمات ہیں، تو ایک 70 مقدمات والے ملزم کو آپ اب تک گرفتار نہیں کر سکے تو آپ ریزائن کیوں نہیں کر دیتے؟ عدالت کو یہ پوچھنا چاہیے تھا، لیکن عدالت نے ان کو پوچھنے کی بجائے لیگل ٹیم کو نوٹس جاری کر دیا کہ آپ کی یہ جو درخواست ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، آپ دوبارہ سے ایک درخواست نہیں لکھیں جس کے اوپر یہ درج کریں کہ مختلف تھانوں میں جو ایف آئی آرز ہیں ان کی مکمل رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے۔ حالانکہ یہ کام جو تھا یہ عدالت کا تھا کہ وہ نوٹس بھیجتی پولیس کو، اور پولیس کے ذریعے یہ جانتی کہ علامہ سعد رضوی کہاں ہے یا ان سے جواب طلبی ہوتی، لیکن الٹا جو ہے وہ لیگل ٹیم کو قصوروار ٹھہرا دیا گیا۔ آئندہ سماعت جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ایک ہفتہ مزید۔ تو یہاں سے ثابت ہو چکا کہ عدالتوں کے ذریعے بھی تحریک لبیک کو ریلیف نہیں مل رہا، کسی قسم کی کوئی انصاف کی امید نہیں۔ تو یہ جو دو آپشن تھے دونوں تحریک لبیک استعمال کر چکی ہے کہ ہم یا حکومت کے ذریعے ریلیف حاصل کر لیں یا عدالتوں کے ذریعے انصاف حاصل کر لیں، تو دونوں ناکام ہو چکے۔ اب تیسرا آپشن تحریک لبیک کے بعد پاس جو ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ اس وقت جو رہنما اس وقت باہر ہیں، مطلب علامہ سرور سیفی صاحب اور ڈاکٹر شفیق امینی صاحب، ان ممبران کو چاہیے کہ وہ ایک کمپین چلائیں سوشل میڈیا پر، بار بار ویڈیو پیغام جاری کریں اور عوام کو متحرک کریں، اور سوشل میڈیا پر ایک مرتبہ پھر کمپین چلائیں، دوبارہ سے مضبوط ٹرینڈ چلائے جائیں علامہ سعد رضوی کی بازیابی کے حوالے سے۔ اور ہم ٹرینڈ دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کے چلتے رہتے ہیں، لیکن ٹرینڈ چلایا جائے علامہ سعد رضوی کی بازیابی کے حوالے سے، اور تقریباً 40-50 لاکھ جب افراد دوبارہ سے اس پر ٹویٹ کریں گے تو پھر سے ایک پریشر بلڈ اپ ہوگا حکومت پر۔ پھر حکومت مجبور ہوگی کہ اس پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا کرے گی کہ جو اجلاس کی کمیٹی بنائی گئی ہے، جو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے مذاکرات کے لیے، اس کمیٹی کا اجلاس منعقد کرے گی اور اس میں جو ہے آئندہ لائے عمل کا فیصلہ ہوگا، اور یہ ایک موقع ہے جو تحریک لبیک کو ریلیف مل سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا جب آپ ٹویٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر کمپین چلتی ہے، اس کا فائدہ پھر آگے پاکستان تحریک انصاف اٹھاتی ہے، مختلف جو حکومت مخالف جماعتیں ہیں وہ بھی اس ٹویٹ میں شرکت کرتی ہیں، اور بڑے بڑے صحافی جو ہیں وہ پھر اس ٹویٹ کے ذریعے ان کو لگتا ہے کہ یہ اب پورے پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے تو اس پر ہم ویڈیو بنائیں گے تو زیادہ ہمیں ویورشپ ملے گی۔ اسی بنیاد پر وہ پھر تحریک لبیک کے لیے آواز بلند کرنا شروع کرتے ہیں۔ منصور علی خان ہو گیا، عمران خان ریاض ہو گئے، جتنے بھی یہ صحافی ہیں، یہ اس کے بعد جب آپ ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چلائیں گے اس کے بعد جو تحریک لبیک کے حق میں آواز بلند کرنا شروع کریں گے، جب ان کو پتا چلے گا کہ عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ علامہ سعد رضوی کو باہر دیکھنا چاہتی ہے۔ تو میرے نزدیک یہ ایک واحد حل ہے اس وقت جماعت کے پاس کہ تحریک لبیک کو ریلیف بھی مل سکتا ہے، مسجد رحمت للعالمین کو بھی کھولا جا سکتا ہے، اور اس میں اہم پیش رفت بھی ممکن ہے۔